موجودہ دور میں ایک نظریہ بہت عام ہے کہ میرا مذہب انسانیت ہے۔ کیا اسلام اور انسانیت دو بالکل ہی مختلف تصورات ہیں، یا اسلام دراصل انسانیت کے جوہر کو کمال تک پہنچانے کا نام ہے؟ اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس فکری مغالطے کو دور کیسے کر سکتے ہیں؟ دراصل دین کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو دین کا لفظ ان اصول پر بولا جاتا ہے، ان قوانین پر بولا جاتا ہے جس کی پابندی انسان پر لازم ہوتی ہے، چاہے وہ اعتقادی ہو، چاہے وہ احکام کی ہو، چاہے وہ اخلاق کی ہو، چاہے وہ سیاسیات کی ہو، چاہے معاشرت و تہذیب یعنی تنظیم تہذیب کی جو بھی جتنے انسان کے شعبے ہیں، ان اصول کی پابندی انسان پر لازم آتی ہے۔ تو یہ دین پھر اسی کا ہو سکتا ہے کہ جس نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ ایک تو یہ تصور ہے۔ دین اسلام ہے، اس کا مطلب ایک تعبیر اس کی اصل میں یہ آتی ہے کہ دین کا مطلب یہ ہے کہ جو رب چاہے گا، کیونکہ رب میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، اور اسی نے مجھے یہ حیات اور زندگی عطا فرمائی ہے، اور میں اس کا بندہ ہوں، تو پھر اپنی زندگی کو گزارنے کے اصول اور ضابطے میں اسی سے لوں گا، اسی کی مرضی ہی پر اور اسی کی ہی رضا پر میری زندگی کے تمام نشب و فراز جو ہیں وہ استوار ہوں گے۔ تو دین کا کانسیپٹ یہ ہے، اور دین کا فلسفہ یہ ہے، اور دین کے پیچھے، اس لفظ کے پیچھے جو بنیادی فکر ہے وہ یہ ہے کہ جو رب چاہے گا وہی میرے لیے اصول اور وہی میرے لیے ضابطۂ حیات بنے گا۔ اس کے مقابلے میں جب یہ سلوگن لگتا ہے جس کو آپ نے بھی ذکر کیا کہ میرا دین جو ہے وہ انسانیت ہے، اس میں دو قسم کے لوگ ہیں، یا تو وہ یہ سمجھ نہیں رہے کہ وہ کیا جملہ کہہ رہے ہیں، یا وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں لیکن اسی پر کام کرنا چاہ رہے ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا۔ دین انسانیت سے مراد یہ ہے کہ جو انسان کو اچھا لگے گا وہ میری مرضی ہوگی۔ سمجھے آپ؟ جی جی جی، یعنی انسان کو اگر مرد سے مرد شادی کرنا اچھا لگتا ہے تو وہی ایک دستور بن جائے گا۔ اگر ٹرانسجینڈر کا مسئلہ ہے تو وہ انسان کو پسند ہے کہ جناب جو کہ اس صورت کی شادی یا اس صورت کی آزادی وہ چاہتا ہے، تو عدالتیں بھی اس کے سامنے پابند ہے کہ اکثریت یہ چاہتی ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ جناب میں حیا اور پارسائی کے ساتھ رہوں، تو بس یہی ہے کہ انسان کی یہ پسند ہے۔ اور انسان اگر غلط فکر سے شکار ہو کر اگر وہ چاہے کہ میں برہنہ پھروں، تو عدالتیں کہتی ہیں قانون تو یہی ہے کہ جو انسان چاہتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنا خطرناک نعرہ ہے کہ میرا دین انسانیت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان خود خدا ہے، الیاذ باللہ، انسان خود اپنی فکر کا خدا ہے۔ یہ انکار خدا کا نعرہ ہے، یہ الہاد کی بنیاد ہے، جہاں سے پہلی فکر، جہاں سے پتہ پھینک کر آپ کو دین سے اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے ایمان سے دور کیا جاتا ہے، تو بڑے للچائے ہوئے لجاجت کے ساتھ یہ نعرہ دیا جاتا ہے کہ میرا دین جو ہے وہ انسانیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خدا نہیں اور کوئی رب نہیں، یہ کائنات خود ہی بن گئی ہے، خود ہی فنا ہو جائے گی، اور جو لوگ رہ رہے ہیں بس وہ اپنے لیے جن چیزوں کو اچھا سمجھیں گے، ضابطۂ حیات سمجھیں گے، بس اسی کے پیچھے سب چلیں گے۔ تو انسان خود خدا ہو گیا ہے الیاذ باللہ بقول فکر کے، تو اس کی جو ہدایات ہے وہ دین بن گئی۔ اور آپ جب کہتے ہیں کہ دین اسلام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ایک رب ہے اور وہ واحد و برحق ہے، اس کا وجود حق ہے، اس کا جو حکم ہے میں اس کا پابند ہوں۔ تو لہٰذا یہ دو راستے ہو گئے، دین میرا اسلام ہے، اس سے مراد کہ میں خالق برحق پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کی ہدایات اور اس کی مرضی اور اس کے دیے ضابطے اور قانون کا پابند ہوں۔ میرا دین انسانیت ہے، اس کا مطلب کہ انسان خود مطلق العنان ہے اور وہ خود ایک خدا کا درجہ رکھتا ہے معاذ اللہ، اور اس کو جو چیز بھائے گی وہ دستور بن جائے گی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی اگر سنگینی میں ہم جائیں تو انسان کو یہ کس قدر اندھیرے اور گمراہی کے کہاں تک پہنچاتا ہے۔ تو میرا دین انسانیت ہے، اس کے پیچھے پہلی فکر جو ہے وہ انکار خدا کی ہے، اور میرا دین اسلام ہے، یہ پہلا خوبصورت دل میں نقطہ ہے اقرار معرفت الہی کا اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کی طرف آنے کا۔ میں اس کے ساتھ ایک تو یہاں تک ہم نے بات عرض کر دی، لیکن یہ باہر کی دنیا کو تو چھوڑیے، یہ نعرہ مسلمان لگا رہے ہیں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب کی بات نہیں، کچھ سماجی کام کرنے والے دوست شاید ان کو اس کا علم نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ کوئی میں تہمت و الزام لگا رہا ہوں، اکثر یہ نعرے وہ سماجی کاموں میں زیادہ نظر آتے ہیں، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری خدمت انسانیت کے لیے ہے، تو وہ جذبے میں آ کر کہہ دیتے ہیں کہ میرا دین انسانیت ہے۔ اب یہ دونوں الگ مفہوم ہیں، جنت اور دوزخ میں جیسا فرق ہے نا، ایسے ان دونوں مفہوم میں فرق ہے۔ یعنی یہ اگر کہا جائے کہ میری خدمت انسانیت کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، اہل قرآن، لیکن میرا دین جو ہے وہ انسانیت ہے، تو یہ بالکل کفر و ایمان والا فرق یہاں پر آ جائے گا، دوزخ اور جنت والا فرق یہاں پر آ جائے گا۔ وہ کیسے؟ ذرا غور کیجیے۔
ایک تو وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اگر دین کو انسان کی طرف منسوب کرتے ہیں تو انسان کو الہ ماننا پڑے گا، اور دین کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میرا ایک الہ برحق ہے، یہ اس کی تعلیم ہے جس کا میں پابند ہوں. تو یہ ایک خاص اس میں لاجیکل پوائنٹ ہے. میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ سماجی کام کرتے ہیں اور ستائش کے لائق ہیں پیر صاحب قبلہ، یعنی غریبوں کو اناج دینا، یتیموں کی سرپرستی کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، میتوں کے لیے جناب ایمبولینس مہیا کرنا. ہمارے پاس یعنی تعریفی کلمات کم پڑ جاتے ہیں، اتنا حسین کام ہے. ہم تمام چیزوں کی تحسین کرتے ہیں اور تحسین کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اصلاح کے لیے. وہ یہ ہے کہ آپ کو جو لوگ، یہ آپ کے پاس اتنی ایمبولینس سے کہاں سے آ جاتی ہے، اور آپ کے پاس اتنا انتظام کہاں سے آ جاتا ہے، اتنا کھانا آپ کھلا رہے ہیں ماشاء اللہ، اللہ برکت. یہ آتا کہاں سے؟ یہ کہیں سے مل رہا ہے آپ کو؟ کہ نہیں کہیں سے نہیں مل رہا. تو ہم یہی پوچھ رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو کہا یہ لوگ دے رہے ہیں. ہم نے کہا کون لوگ دے رہے ہیں؟ کہ یہ مسلمان زکوٰۃ فطرہ دیتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھیے جو آپ کو دے رہے ہیں تو ان کا، وہ جو دے رہے ہیں تو ان کا دین کیا ہے، اور آپ نے جو سلوگن لگایا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ تو ذرا توجہ فرمائے. ان کا دین تو یہ ہے کہ جو قرآن میں سورہ المائدہ میں اللہ نے فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ رب العالمین نے تمہارے دین کو تم پر مکمل کر دیا. یعنی یہ مطلب نہیں، دین کا مطلب ہے کہ بندے کو اللہ رب العالمین کی ہدایات ملے اور وہ اللہ کے احکام پر عمل کرے اور اپنی آخرت کو کامیاب کرے. اس ضابطے کو کہتے ہیں اسلام. یہی حضرت آدم لے کر آئے اور یہی نبی پاک لے کر آئے ہیں. اور قرآن نے جب یہ کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اعلیٰ حضرت نے اس کا بڑا پیارا ترجمہ کیا کہ دین اسلام ہی ہے. کیونکہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کا لغوی معنی ہے سر تسلیم کو خم کر دینا، اطاعت ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین جل وعلا کو پہچانے، اس کی معرفت لے اور اس پر ایمان لائے اور اس کے دیے ہوئے ضابطے پر اپنی زندگی کو گزارے اور آخرت میں، یہ مختصر آخرت میں کامیابی حاصل کر لے. اسی بات کو سمجھانے کے لیے کتابیں اتری تھیں، انہی باتوں کو سمجھانے کے لیے نبی آتے تھے. اور نبی آخر الزمان حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی بات کی گئی. تو دین ایک ہی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم. الیوم، آج حبیب وہ دن ہے، اکملت کہ ہم نے مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم، ہم نے آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے مکمل کر دیا کیا؟ دینکم، تمہارے دین کو. تو وہ دین کیا تھا؟ فرمایا اس وقت دین جزوی شکل میں تھا. حضرت آدم سے، حضرت ابراہیم سے یہ سارا جو آ رہا تھا عقائد ایک ہی تھے، لیکن اس کی جزوی خدمات تھی. لیکن ان تمام اصول کے ساتھ ہم نے پورا ضابطہ جو مکمل کیا ہے اس کتاب کے ساتھ، تو وہ آپ پر کر دیا. اور فرمایا جب دین کے عقائد اور اصول اور تمام نظام حیات کے اصول ہم نے آپ کو دے دیے ہیں، تو فرمایا کہ وہ اتممت علیکم نعمتی، اور اس پر چلنے کا طریقہ، دستور، شریعت بھی ہم نے آپ پر کامل کر دی ہے. وردیت لکم، اور اللہ راضی ہوا ہے تمہارے لیے. وردیت لکم اسلام دینا، اللہ جس دین کے لیے، جس ضابطے کے لیے، جس دستور کے لیے، جس قانون کے لیے جو تم پابند رہو گے، اس قانون و دستور جس سے خدا راضی ہوا ہے اس کا نام انسانیت نہیں، اسلام، اس کا نام اسلام ہے. تو لہٰذا آپ کو زکوٰۃ، صدقات، فطرات میرے بھائی جو لوگ دے رہے ہیں، ان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ میرا دین اسلام ہے، اور آپ نے نادانی میں نعرہ لگایا ہوا ہے کہ میرا دین انسانیت ہے. تو دین انسانیت اور دین اسلام، اس میں کتنا زمین و آسمان سے زیادہ کا فرق ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے، کیونکہ اس نعرے کے اندر جو انسانیت کی طرف منسوب ہے اس میں انکار خدا ہے، اور جس میں اسلام کی طرف منسوب ہے یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی معرفت اور اپنی تخلیق کے اہم مقصد، اس کی الوہیت، اس کی وجود، اس کی وحدانیت کو قبول کرنے کا یہ نعرہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبلہ شاہ صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں.